بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کس کمال کے دور سے واسطہ پڑا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کس زوال کے دور سے واسطہ پڑا ہے۔ آج کا دن تو کوئی صبح سے زیادہ ہی تہلکہ خیز تھا۔ تہلکہ خیز تو ہر دن رہا ہے، لیکن مختلف زاویوں سے۔ عمران خان صاحب آج انہوں نے جہلم میں اور سرگودا میں اپنے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب جب فرمایا تو مجھے ایک صرف اس میں سے آسودگی ملی، اور وہ آسودگی کیا ہے کہ وہ اپنی 22 سالہ یا 26 سالہ جو تقریر ہے اس کو بھول گئے اور ایک نئی تقریر کرنی پڑی، اور وہ نئی تقریر تھی توشہ خانہ کی گھڑی کے بارے میں۔ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام نے ان کے چھکے چھڑا دیے۔ شاہ زیب خانزادہ ہمیشہ سے آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ شاہ زیب خانزادہ دریاؤں کو، سمندروں کو کوزے میں بند کرنے کی مہارت رکھتا ہے۔ بلا کا پروگرام ہے اور کمال کا اس کے اندر مواد ہے، میٹیریل ہے۔ جتنے پروگرام کیے ایک پروگرام نہیں ہے جس کو چیلنج کیا جا سکے۔ اس نے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ جی آ جاؤ، میں جو کچھ کر سکتے کر دو۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ کل جب انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر ایک تاریخ ساز پروگرام کیا، ہوش ربا چشم کشا، کیا کیا اس کو جو ہے مبالغہ رائی کے سیگے استعمال کیے جائیں، انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ میرا آج کا موضوع ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک توشہ خانہ کی چوری یا گھڑی یا جو کچھ کہہ لیں، اور دوسرا آرمی چیف کی تعیناتی۔ میں نے کتنے مہینوں سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی یہ جو موومنٹ ہے، یہ اپنی مال بچاؤ کھال بچاؤ تحریک ہے، یہ لانگ مارچ مال بچاؤ کھال بچاؤ تحریک ہے۔ وہ سب کچھ اپنی پاپولیرٹی سب کو جھونک چکے ہیں، اور وہ ہر بندے کو گالی دے کے، منت کر کے، تلہ کر کے، لجاہت کر کے آرمی چیف کو چند مہینے پہلے بھی لائف ٹائم ایکسٹینشن، جناب باجوہ صاحب لائف ٹائم، اور چند ہفتے پہلے جب تک نیا آرمی چیف کا نئی حکومت نہیں بنتی، نیا آرمی چیف نہیں بنتا، تب تک باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے، یعنی کہ قیامت کی گھڑی کے انتظار تک یا قیامت کی گھڑی تک جو ہے ایکسٹینشن دے دی جائے۔ آج کی تقریب عمران خان صاحب کی گو پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح ڈیفینس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بہت وضاحتیں دے چکے ہیں۔ جب ان پہ صحیح کاری ضرب لگتی ہے اور حملہ ہوتا ہے تو ان کا جسم جو ہے نا وہ بالکل اس کی تاب نہیں لگ سکتے۔ وہ پہلی جو کوئی کرتے رہے جو دہرائی انہوں نے تقریر آپ 5-10 منٹ کی، وہ تو چلتا تھا جلدی میں تھے، اور آخر میں آ کے موضوع پہ آ گئے کس بات میں کہ میرا تحفہ میری مرضی، یہ پورا لب لباب تھا۔ ایک چوری کے اندر اتنی جہتیں، اور پھر جواب کیا ہے؟ فواد چوہدری صاحب نے پریس کانفرنس کی، زلفی بخاری صاحب جو ابھی رنگ روڈ کے سکینڈل میں ابھی بھی ان کا نام وہاں موجود ہے، یہ حکومت جائے گی تو جیل میں ہوں گے، کیونکہ ان لوگوں نے عمران خان صاحب پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ ریاض ملک صاحب نے عمران خان صاحب پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ عمر فاروق صاحب، جس سے کل شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں دعویٰ کیا ہے کہ مجھے یہ گھڑی جو ہے $2 ملین کی بیچی گئی، انہوں نے کہا یہ فرح گوگی بیچنے آئی، اور $2 ملین کی خریدی میں نے۔ اب انہوں نے کہا جی میں نے اس کی فوراً اپریزل کرائی، اس کی ایویلیویشن کرائی، میں اس کے پاس گراف کمپنی والوں کے پاس لے کے گیا جو اصل جو گھڑی بنانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ لگا، اپنی مدر کمپنی کو دفتر پوچھتے ہیں، ہم آپ کو اگلے دن جواب دیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ گھڑی $12-13 ملین کی ہے، اگر آپ کو $6-7 ملین کے اندر مل جائے، یہ گھڑی مہنگی نہیں ہے۔ یہ آپ بار بار سنیں گے، لیکن بڑا مزے میوزک ہے، یہ موسیقی ہے، بار بار سنیں۔ چنانچہ فرح گوگی کو آ کے عمر فاروق ظہور نے، جن کا نام پہلے بھی کئی دفعہ باز گشت آ چکی تھی کہ ان کا کوئی کیس تھا، مجھے اس کی پتہ نہیں ہے کہ بچوں کا تھا، بچے کی کسٹڈی کا ان کی بیوی کا کلیم تھا، جس کے لیے یہ شہزاد اکبر صاحب وغیرہ نے اس کو اٹھائے ہوا تھا، یا ان کے کوئی ریڈ وارنٹ یا انٹرپول سے ان کے وارنٹس نکالے ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب نے اسی کے بارے میں کہا کہ جی ناروے سے بھاگے ہوئے۔ اب یہ بات تو کھل چکی ہے نا، آج عمران خان صاحب نے کچھ الزامات لگائے ہیں عمر فاروق ظہور پہ، اب اللہ کے فضل و کرم سے بات چل نکلی ہے تو دور تک پہنچے گی۔ عمر فاروق صاحب نے جو کل شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کمال کا انٹرویو دیا، میں تو باقاعدہ دو زانو ہو کے بیٹھ گیا جب مجھے پتہ چلا کہ یہ انٹرویو آ رہا ہے، اور ایسا مستغرق ہو کہ میں نے سنا، ایسا ایک جس کو کہنا ہے توجہ کے ساتھ بقول عمر فاروق ظہور صاحب کے، کہ میں نے فرح گوگی کو کہا کہ میں یہ $2 ملین آپ کو دوں گا،
ظاہر ہے کہ وہ 5 ملین ان کے ذہن میں تھا، انہوں نے کہا نہیں میں 5 ملین سے کم نہیں دوں گی، بات ختم ہوگی۔ ان کے چونکہ کیش چاہیے تھا، اور ایسی جگہ جیسے چوری کا مال ہوتا ہے، آپ دیکھتے نہیں ہو کہ یہاں لاہور میں، مجھے اور شہروں کا نہیں پتہ، لاہور میں بلال گنج آئیں تو گاڑی کے پارٹ سستے کیوں ہوتے ہیں؟ یا تو ایکسیڈنٹ گاڑی ہوتی ہے یا چوری کی گاڑی کس زمانے میں ہوتی تھی، ان کے پارٹ اونے پونے بکتے تھے۔ مت بھولیے کہ عمران خان صاحب نے یہ گھڑی 2 کروڑ 10 لاکھ میں خریدی۔ مت بھولیں کہ عمران خان صاحب نے جس کیس کے اندر اس وقت نااہل ہوئے ہیں اور جس کے اوپر ان کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کے اوپر سیشن کورٹ میں ریفرنس کل پہنچ گئی ہے، اور کرپٹ پریکٹسز کے بعد ان کے اوپر مقدمہ چلنا ہے، اور وہاں عمران خان صاحب کا وافر ہوگا موقع کے ثبوت فراہم کریں۔ وہ تو مقدمہ یہ ہے کہ جی انہوں نے 5 کروڑ روپے الیکشن کمیشن کو نہیں بتایا کہ گھڑی بیچ کے وہ پیسہ کہاں لکھا نہیں ہے۔ نواز شریف کی اپنے بیٹے سے 10,000 درہم تنخواہ نہ لینا ذہن میں رکھیں۔ وہ بلیک لا ڈکشنری کا جو بلیک لا جائز تھا نا عظمت سعید، ایک کیس میں ان کے بھی کپڑے اترنے ہیں جو فیصلے نواز شریف کے کرتے رہے ہیں۔ اب یہ تو بعد میں گتھی سلجھنی ہے یا کھلنی ہے کہ جی بقول عمر فاروق کے ظہور کے کہ ان کو یہ گھڑی کے عوض اس وقت کے زمانے کے 28 کروڑ روپے ملے۔ آج کل شاید 2 ملین زیادہ ہو جائیں، میرے خیال ہے آج کل کے 45 یا 50 کروڑ روپے ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے کیا ظاہر کیا؟ 5 کروڑ۔ ابھی اس کی بھی لمبی فہرست ہے کہ وہ 2 کروڑ عمران خان صاحب نے جو دیے تھے وہ کس چیک دیے تھے، کیش دیا تھا، کس اکاؤنٹ سے آئے تھے، کس نے دیے تھے، اور اس کی منی ٹریل کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ 2 کروڑ کہاں سے لیا تھا، پھر وہ 5 کروڑ جو ہے عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں کہاں سے آئے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم نے اسلام آباد کی جس بندے کو بیچی ہے نا، 2019 جنوری میں انہوں نے یہ مال بیچا، اقتدار میں آئے ابھی پورا سال نہیں ہو، 4 مہینے ہوئے ہیں، 4 مہینے، اور یہ 4 مہینے کی کمائی ہے کہ ایک گھڑی جو اس وقت کی بھی ڈالر کے حساب سے کوئی 1.25 ارب روپے کی اس کی قیمت بنتی تھی، گھڑی، پین اور کفلنگس تھے اور سارا کچھ تھے، جس کے اندر تقریباً وہ کہتے ہیں 23 سے 24 کیرٹ ہیرا تھا، وہ لگا ہوا تھا۔ خیر اینی میں آج واویلا ہو رہا ہے ہر ایک نے کہا، فواد چودھری نے کہا وہ تو اسی بات نہ سنو، وہ کرپٹ ہے۔ اور بھائی یہ تو بتا دو نا کہ وہ گھڑی کی جو منی ٹریل ہے، میں تو کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ نقشے پا جو بتا دیں۔ کتنے عرصے پہلے میں نے کہا تھا کہ اگر یہ گھڑی بکی ہے تو اس کے منی ٹریل مانگیں، کہ 2 کروڑ دیے گئے تو وہ کس طرح دیے گئے۔ یہ حالت ہے کہ اگر ان کی بات مان لی جائے کہ وہ 10 کروڑ روپے کی ایویلویشن کرائی گئی، میں نے اس سے بیک گراؤنڈ بنایا، گھڑی اور کفلنگ بار بار آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی اس کے لیے جب میں نے اسی کمپنی کو کہا دبئی میں کانٹیکٹ کیا کہ اس کی کیا قیمت میں لگاؤں، تو انہوں نے ایک دن مانگا، کاغذات دیکھے اور پھر اپنی کمپنی کو بتایا، پھر پرنس کو بھی بتایا، محمد کو کہ جی وہ گھڑی بکنے کے لیے دبئی آئی ہوئی ہے۔ یہی خبر بیچارہ وہ جو ہمارا ابرار رانا تھا جو اخباری نمائندہ تھا، جب 2019 میں وہ نکلا باہر، 2019 کے اینڈ میں اور 20 میں، انہوں نے کہا جی مجھے توشہ خانہ کی تفصیلات بتائی جائیں۔ اس بندے کو ماں کو اس کو گالی دی گئی، ماں کو کہا کہ تمہاری بیٹی کی لاش بھیجیں گے، اس کو کس سے؟ توشہ خانہ کی تحقیق نہ کرو۔ نوکریوں سے نکلوا دیا، دھکے دلائے گئے اور اس کی زندگی جیرن کر دی کہ تم نے توشہ خانہ کے معاملات میں نہ پڑھو۔ بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نام دینا تھا، اس کا نام ہی نہ پہچانا جاتا وہ ہٹ جاتا۔ آج اس کا نام پاکستان کا بندہ جانتا ہے کہ برار تھا جس نے زبردستی جو قانون نے خود بنایا ہوا تھا، رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے ایکٹ ہے جو، اس میں اس کے مطابق اس نے تفصیلات جب لیں تو انہیں گول مول کر کے دے دی۔ یقین جانو کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے گھر جاتا تھا، ان کو تحفے ہوتے تھے، ان کے ڈرائنگ روم میں جائے ضیاء الحق صاحب کے، ان کے بڑے خوبصورت طریقے سے فریم میں، شو کیسز میں لگے سجے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ عمران خان صاحب ہیڈ آف اسٹیٹ رہتے ہیں، اس کے بعد وہ تحفہ خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد خریدنے کے بعد وہ گھر میں سجا پڑا ہوتا ہے۔ یہ تو پہلی دفعہ سنا ہے کہ آپ تحفے بیچتے پھر رہے ہیں۔ اتنے آپ کے اوپر اندھی آ گئی تھی، اتنی بھوک ننگ آ گئی تھی کہ آپ کو تحفے بیچنے پڑے۔ چلو وہ بھی میں مان گیا کہ انہوں نے اپنے طریقے سے ملی بھگت کر کے ڈاکٹر لگوا دی۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ غارت کرے، وہ 5 کروڑ میں کیوں بیچی؟ یہ تو خود کہتے ہیں نا ہم نے 5 کروڑ میں بیچ دی، کیونکہ اس کے اوپر پھر انکم ٹیکس اس پہ دیا بھی نہیں ہے کہ وہ جو پروفٹ ہوئے 2 کروڑ اور 5 کروڑ کے درمیان میں 3 کروڑ روپے جو بقول ان کے کاغذوں میں پروفٹ ہوئے 3 کروڑ، باقی جو ہے ابھی بعد میں بات کرتے ہیں کہ $2 ملین کے در کیا۔ اچھا اب
سب کے بیان آگے فرق ہوگی، سب بھی کبھی کبھی بولتی ہیں، ان کے خاوند بھی، ان میں بھی بڑی غیرت ہے، وہ بھی جو ہے بڑے جو ہے ہاتھ چھاڑ کے پڑے کہتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے اور وہ تو کبھی ہم تو کبھی ملے نہیں ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں ہوگا کیا ہوگا۔ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ گھڑی جو میرے مطابق یہ عمر فاروق کے پاس دوسرا تیسرے ہاتھ میں پہنچی ہے، انہیں براہ راست نہیں خریدی۔ سٹوری یہی ہے کہ یہ گھڑی دبئی کے اندر فرا نے کسی مسٹر ایکس کو بیچی۔ مسٹر ایکس کے پاس جگہ پیسے دے، کیونکہ مجھے بھی اندازہ ہے کہ جی میرے دوست نے بتایا کہ عامر فاروق صاحب کے پاس اتنی پیسے، حال دو وہ جس بندے کا پارٹنر ہے یا جس بندے کا کاروبار چلاتا ہے وہ دبئی کا شیخ فیملی ہے یا رولنگ فیملی ہے، رولنگ فیملی کے پاس اور وہاں ڈالرز ہوتے ہیں، بہتے پھرے ہوتے ہیں، کوئی ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ باقی اس نے جان کے یہ ایک ڈکوائے نہیں پہنتے کہ اب یہ عمران خان صاحب کے اوپر چھوڑ دیا ہے یا ان کے حواریوں پہ چھوڑ دیا کہ اب آ جاؤ، اب کیا آ جاؤ، اب آ کے بتاؤ کہ یہ ہے کیا عمر معاملہ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، چلو نہیں ہے تو پھر بتائیں گھڑی کس کو بیچی؟ وہ جس کو بیچی تھی وہ دکان بند کر کے چلا گیا ہے۔ میرے خیال میں پہلی بات تو یہ کہ جو رسید 5 کروڑ کی جمع کرائی ہوئی ہے، جو خریدنے کی اور جو ٹرانزیکشن دکھائی ہوئی ہے، یہ بھی فیک ہوگی، یہ رسید کا مطلب فیک ہوگی، اور وہ 5 کروڑ روپے جو ہے انہوں نے جمع کرا کے اصل گھڑی جا کے بیچی ہوگی دبئی کے اندر، اور دبئی کے اندر گھڑی بیچ کے جس بندے کو فرض کیا وہ 5 کروڑ کی گھڑی اگر اس نے گھڑی بیچ دی، اس کا تو لگ گیا چھکا، یعنی کہ فرق ہوگی کا کہ اگر میں مان لیا کہ عمران خان صاحب کو 5 کروڑ کی اور جا کے انہوں نے جا کے 28 کروڑ کی یا 30 کروڑ کی اس زمانے میں، آج کل کے زمانے میں نہیں، اس زمانے میں، تو ان کا تو اس زمانے میں 20-25 کروڑ روپیہ ایک دن کی کمائی۔ وہ تو اس کے بعد تو وہ بندہ اتنے پیسے جیب میں آ جائے، وہ کہتے ہیں نا پہلا $1 ملین کمانا مشکل ہے، جب 1.5 ملین آپ کی جیب میں آ گئے تو پھر آپ $100 ملین کمانا بہت آسان ہوتا ہے۔ عمران خان کو بڑے خوبصورتی سے گھیر کے لایا جا رہا ہے، کیونکہ اصل یہ چیز ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ عمران صاحب کی اصلیت کو انفولڈ کرے گا۔ میں وہ پاکستانی ہوں، مجھے کوئی کیا دے سکتا ہے، میں تو گھڑی بیچ کے اس سے زیادہ کما سکتا ہوں۔ ہم لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ایک عرصے سے پیسہ نہیں کما رہے، سیاست کی وجہ سے اپنے آپ کو انہیں محدود کیا ہوا ہے، ان کے ذرائع آمدنی نہیں ہے کوئی بھی، ان کی انویسٹمنٹس نہیں ہے کوئی ایسے ظاہر بے نامی ہو تو مجھے نہیں پتا، لیکن سامنے کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ جب وہ کوئی کہتا ہے جی کہ آپ کے جو زندگی کے جو گزر اوقات ہے وہ آپ کی آمدن سے مطابقت نہیں رکھتا، تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں عمر فاروق کو چیلنج کر دیا۔ دوسرا عمران خان صاحب نے کہا آج تقریر میں، اور سارے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں لندن جاؤں گا۔ عمران خان صاحب لندن ضرور جائیں، اور 27 جولائی کو فائنینشل ٹائمز کے اندر جو یہ اس ٹائٹل بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے اور وہ مضمون بھی سامنے، سمن کلارک کا، انہوں نے وہ سٹوری جس کا ہے دا اسٹرینج کیس آف دا کرکٹ میچ دیٹ ہیلپ فنڈ عمران خان's پولیٹیکل رائز، کہتے ہیں وہ عجیب و غریب ایک کرکٹ میچ ہوا جس نے ملینز آف ڈالر کے فنڈ جو ہے جو چیریٹی پہ اکٹھے کیا، خیرات کے نام پہ اکٹھے کیا۔ یہ اس مضمون کے اندر ہے، آپ پڑھیں یہ موضوع، اگر یہ جو ہے نا اس کا ٹائٹل پڑھیں، اور میں کہتا ہوں کہ کوئی طریقہ کار ہو تو لنک بھی ساتھ ہم اٹیچ کر دیں تاکہ آپ لنک کھولیں خود ہی۔ آج کہتے ہیں جی وہ 10 سال پرانا کیس چلا رہے ہیں، کس نے کہا تھا نہ چلائیں؟ 2014 میں کا تو کیس دار ہے، 2014 میں کیس فائل ہوا ہے، کل بھی میں نے یہی کہا ہے، وہ اب تک چل رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آپ کا بگاڑا کیا ہے؟ کیوں آپ اس کو گالیاں دیتے ہو؟ کتنی آپ نے تمنا کی تھی لوگوں کے لیے، بڑے آج بھی فرما رہے ہیں سارے ضمانتوں پہ ہیں، چلو آپ بھی ضمانت کروا کے ولی ہو جائیں گے، بہت بڑے ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب مسائل یہاں نہیں ختم ہو گئے۔ میں تو ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ کو انہوں نے بالکل ادب اور احترام کے ساتھ گھیرنا ہے، اور ادب اور احترام کے ساتھ آپ کو ٹھکانے لگانا ہے۔ یہ لوگ نہ بھولتے ہیں نہ معاف کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو گالیاں دی ہیں، بڑا اچھا کیا ہے، بڑی جرأت دکھائی ہے، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ انہی لوگوں نے آپ کو پیدا کیا اور پورے پاکستان کی چولہیں ہلا کے رکھ دی، پاکستان جو ہے اس کا انجر پنجر ہلا کے رکھ دیا ہے آپ کو لا کے۔ بڑی فگرز دے رہے، فگر میں بھی آپ کو دوں گا کہ پاکستان کا رسک فیکٹر کیا ہو گیا یا کیا نہیں ہو گیا۔ بہرحال اب آپ نے پچھلے 4 مہینے کی جو کمپین ہے سمجھ آ گئی کہ اب آرمی چیف کو کیوں متنازع بنانا چاہتے ہیں،
اس لیے کہ راجہ سکندر سلطان کی طرح آپ کے منہ کو لگ گیا خون، شوق گل بوسی میں اب آپ نے کانٹوں پہ زبان رکھنی ہے، آپ نے نئے آرمی چیف کو بھی متنازع بنانا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منی، لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد، لیفٹیننٹ جنرل اظہر حسین، لیفٹیننٹ جنرل نعمان راجہ، لیفٹیننٹ جنرل فیض امیر، لیفٹیننٹ جنرل عامر، یہ 6 میں سے جس کو مرضی لگا دیں وہیں سے شروع کریں گے۔ یہاں پہ جو ہے باجوہ صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب ایک اور یہاں پرابلم ضرور ہے کہ طے یہ ہوا ہے کہ جی سینئر موسٹ لگے۔ اب باجوہ صاحب چونکہ اپنے آپ کو ایکسٹینشن دلانے کے لیے تن من دھن لگا دیا، انہوں نے عمران خان صاحب کو منوا لیا، عمران خان صاحب نے بیان بھی دے دیا کہ میری طرف سے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں، یہ آپ لوگوں نے سنا ہے نا 2 مہینے پہلے بیان، یہ وہی ہوئے ہیں جو میر جعفر کو ایکسٹینشن دے دیں، ہینڈلر کو ایکسٹینشن دے دیں، غدار کو ایکسٹینشن دے دیں۔ سوشل میڈیا پہ باجوہ کی اینٹ بجا دی۔ میں تو باجوہ صاحب پہ حیران ہوں کہ آپ اتنا آپ کے بچے، آپ کے سارے انسیکیور ہو چکے ہیں، کئی نسلیں انسیکیور ہو چکے ہیں جتنا آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود آپ شاید یہ خیال ہو کہ مجھے ایک دفعہ ایکسٹینشن مل جائے اور میں نگرانوں کے ذریعے میں ذرا 1 سال 1.5 سال اور حکومت کروں تو میں پھر عمران خان صاحب کو پے بیک کروں اور پھر میں شاید عزت بحال کروں، پھر عمران جب میری تعریف کریں گے تو عزت بحال ہو جائے گی۔ ایک بندہ اپنی عزت بحال کرنے کے لیے فوج کو 2 پہ لگایا ہوا ہے۔ چنانچہ ان کے ضروری ہے کہ جو بھی سلیکٹ کریں گے اس وقت وہ چاہیں گے کہ یا میں ہوں یا میرے بعد سنا یہ ہے کہ جو جیسا کہ عام افواہیں ہیں کہ جی ساحر شمشاد صاحب یا کوئی اور صاحب آ جائیں، جنرل فیض امیر صاحب آ جائیں، یہ باجوہ صاحب کے بہت کلوز ہیں۔ اس سے پتہ چلا نا فیض امیر صاحب جو کام کرتے رہے پچھلے 8-9 مہینے، سال 2-3 سال، وہ بنیادی طور پر باجوہ صاحب کا کام کرتے ہیں۔ عمران کو انہوں نے الو بنایا ہوا تھا کہ ادھر سے وہ ایک کام کرتے ہیں اس طرح سے دوسرا، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی اس طرح ریومرز پھیلائیں جس طریقے سے جنرل رضوان نے باجوہ صاحب کے اپوائنٹمنٹ سے پہلے DGI کے نام یہ لگا تھا مبینہ طور پہ کہ باجوہ صاحب کے اوپر مذہبی منافرت کے بنیاد پر ایک ویڈیو کلپ عام ہوئے تھے، تو باجوہ صاحب آتے ہی انہوں نے اس کو جو ہے نا رضوان کو تحتے کر کے رکھ دیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 3-4-5 جرنیل جو ہوتے ہیں، اور یہ بالکل انسانی نفسیات ہے، یہ بیچارے جب دیکھیں ہمارے چانس بن سکتا ہے 4 سٹار جنرل بننے کا تو انہیں سارے اپنے گھوڑے دوڑائے ہوئے ہوتے ہیں، ہر جو کوشش جو ہے ہمت کر ڈالی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس میں بھی انہوں نے ہر کوشش ہر ہمت جو ہے وہ کر رہے ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ اور فرد موال عاصم منی بنتے ہیں تو اس کے لیے ابھی سے اپنی ہی کلیگ جو 2-3 ٹاپ پہ ہیں وہ ان کو انڈرمائن کر رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ جنرل باجوہ صاحب کے وقت بھی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہوگا کہ جو نمبر میں آتا ہے ان کو انڈرمائن کیا جاتا ہے تاکہ ان کے بارے میں مختلف باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ جنرل علی کلی کے بارے میں نواز شریف صاحب کو بتایا گیا تھا کہ یہ بڑا تکڑا جرنیل ہے اور بڑا ایمبیشیس ہے اور اس کو اگر بنا دیا تو یہ ماشاء لگا دے گا، اسے آپ جنرل مشرف کو بنائیں۔ بھائی میں نے کہا یہ سارے ایک طرح کے ہوتے ہیں، جس کو مرضی بنائیں۔ عمران خان صاحب کے لیے ایک ہی ذہن رہے گا، عمران خان صاحب ایک ہی ذہن، جنرل عاصم منیر سے لے کے اور آخر تک۔ لیکن آپ کو یہ موقع مل گیا کہ جب آپ اس کو تھوڑا بہت کنٹروورشل بنائیں گے تو وقتی طور پہ آپ کو ادارے سے سپورٹ بھی مل جائے گی۔ جس طریقے سے جنرل رضوان نے جب لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ کو مذہبی منافرت کا نشانہ بنایا تھا تو ان کو بھی جو سپورٹ تھی جنرل رضوان نے اندر سے دے کے خیال تھا کہ جب یہ آئیں گے تو یہ جو ہے بہت بڑا اندر بہت ارتاش پھیل جائے گا، سلمان تاثیر کی طرح کو واقعہ ہو جائے گا، یہ اس طرح کو واقعہ ہو جائے گا، بندوق والا بندہ جو ہے اسے قریب نہیں بھٹکنے دیں گے۔ تو چنانچہ وہ تو خیر فوج کا اپنا نظام ہے، ڈسپلن وہ کر لیا، لیکن یہ بات اب طے ہے کہ جی جو مرضی بن جائے۔ عمران خان صاحب اب کچھ بھی نہیں سمجھتے وہ کیا سمجھ آ رہی ہے۔ الیکشن کل بھی نہیں ملیں گے، اور یہ بھی کہا ہے جی کہ جو آرمی چیف ہے وہ مسلم نون کا نواز شریف صاحب کی مرضی کا ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی نیشنل سیکرٹ نہیں ہے۔ آخر آپ اپنے باپ، چاچے، دادے، سسر کی سفارشیں کروا کے بن سکتے ہو تو نواز شریف بھی تو اپنا کسی کو کہہ سکتا ہے نا۔ پہلے بھی تو وزیر اعظم کو لوگ کہتے تھے نا فلاں کو بنا دو، فلاں کو بنا دو، تو نواز شریف بھی بنا رہا ہے، اور باقی اس کے ساتھ جتنے مرضی جھوٹ بولیں۔ عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ یقین جانو کہ آپ کو دیکھ کے میں کہتا تھا اللہ میاں کیا اندھیر ہے۔
ایک شخص دن دہاڑے جھوٹ بول رہا ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ مجھے پتا تھا کہ ہر مد کے اندر چاہے نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہے، چاہے اس کی جیل ہے، چاہے اس کے اوپر گالم گلوچ ہے، چاہے اس کے اوپر میڈیا ٹرائل ہے، چاہے اس کا نام کے اوپر تہمتیں ہیں، بہتان ہے، ہر مد میں آپ کو حقیقی سچی جو ہے اور حقائق پہ اور ثبوتوں کے ساتھ آپ کے اوپر اسی طرح آپ کا گلے واپس آنے کو ہے۔ چنانچہ آرمی چیف کی بھی جب کنٹروورسی کریں، آج بھی آپ کے اندر جان نہیں تھی۔ میں بتا رہا ہوں نا، پچھلے 3-4 دن سے آپ کے پاس جان نہیں ہے۔ آج بھی آپ کا چشم تصور میں آپ انسانوں کو ٹھوٹے مارتا سمندر پنڈی میں دیکھ رہے ہیں۔ حکومت بھی آپ کی ہے، چھوڑنی بھی نہیں ہے، FIR بھی آپ کی نہیں کرتی حکومت۔ جو توشہ خانہ ہے یہ آپ کے سر ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی جو جلوس نکال کے لا رہے ہیں، انفیکٹ ان کے اندر مقابلہ ہے کون جو ہے تحریک انصاف کا والی وارث ہوگا۔ اور عمران خان صاحب، آپ جو ہیں اسی طرح دیکھیں گے تحریک انصاف کو، جیسے نواز شریف صاحب کی حکومت ہے وہ دیکھ رہے ہیں، آپ اس سے بھی زیادہ کسر پرسی کی حالت میں ہوں گے، آپ دیکھیں گے۔ یہ عمر فاروق ظہور ہے، یہ آپ کے لیے ڈکایا ہے، انہوں نے آپ کو پھر الٹا چلوایا ہوا ہے کہ آپ عمر فاروق کو کہیں گے کہ جی میں نے اس کو نہیں دیے تو پھر کس کو دیے؟ وہ بندہ پروڈیوس کرنا پڑے گا، 5 کروڑ پروڈیوس کرنا پڑیں گے۔ ایک ایک چیز ان کے پاس موجود ہے، ہماری ایجنسی کے پاس۔ یہ بات مجھے آپ اقتدار میں 5-7 دن ہوئے تھے، 3 ہفتے ہوئے تھے، 4 ہفتے ہوئے تھے، یہ بات مجھے ایجنسی کے لوگوں نے کہی تھی۔ میں نے کہا یہ آپ کو بہت برا ٹکرے گا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس بھی اس کا پورا کچا چرا مجھے کئی دفعہ دکھا چکے ہیں۔ آپ کا ایک ایک لمحہ انہوں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ جنہوں نے یہ کیا ہوا ہے وہ ان کا کرنے کا طریقہ کار بڑا زبردست ہے۔ وہ آپ سے پہلے ایک بات کہلوائیں گے، پھر دوسری سے حقیقت آئے گی تاکہ آپ پتہ چلے کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے۔ آپ کو جھوٹا بھی ثابت کرنا ہے اور آپ کو بددیانت بھی ثابت کرنا ہے۔ باقی رہے نام اللہ کا، وما علینا الا البلاغ۔